سی پیک سے متعلق امریکی تحفظات اور امریکی وفد کی اسلام آباد آمد نے کئی سوالات کو جنم دے دیا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے فوری بعد امریکی فوج کا سعودی عرب اور کویت میں اتر جانا اور امریکہ کا پاکستان سے فوجی اڈے دینے کا مطالبہ کرنا در حقیقت کئی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ یہ ایسے مصبرات ہیں جو سی پیک سے براہ راست منسلک ہیں۔ امریکہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان سی پیک کو کمپلیٹ کر سکے، کیونکہ خلیج کی دولت تک چین کی رسائی امریکہ کو کسی بھی صورت قبول نہیں ہے۔ پاکستان جو پہلے ہی خلیجی ریاستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت بہتر کر چکا ہے، پاکستان اور چین مل کر اگر تیل کی ترسیل اور چینی مصنوعات کی خلیج میں آسانی سے فراہمی کو یقینی بنانے میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کے لیے یہ بہت ہی بری خبر ہے۔ امریکہ جو چین کے ساتھ تجارتی جنگ میں بری طرح مات کھا چکا ہے اور اسے بہت بڑا یو ٹرن لے کر چین سے دوبارہ تجارتی معاہدات کرنا پڑے ہیں اور محصولات میں بھی کمی کرنا پڑی ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ چین اس علاقے میں آ کر بیٹھ جائے۔ پہلے ہی چین امریکہ کو بہت بڑی معاشی ناکامی دے چکا ہے اور یہ بہت ہی بڑی تجارتی جنگ ہار چکے ہیں۔ امریکیوں نے ایران کے جنرل کو شہید کر کے دراصل خلیج میں ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن امریکیوں کو ایران کی طرف سے فوری جواب ملنے کی بھی توقع نہ تھی، اسی لیے وہ کسی نئے ایڈونچر کے لیے تیار ہی نہ ہو سکے۔ امریکیوں نے ایرانی حملے سے بہت نقصان بھی اٹھایا ہے جسے خفیہ رکھا گیا، جس کے بارے میں اب آہستہ آہستہ میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور جس کا اقرار صدر ٹرمپ نے بھی کیا ہے۔ ایران جو غلطی سے طیارے کو میزائل کا نشانہ بنا بیٹھا تھا، اس کے لیے بھی کئی مسائل کھڑے ہو گئے، لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اس قدر تناؤ کے ماحول میں ایک مسافر بردار طیارے کو آخر پرواز کی اجازت کیسے مل گئی؟ وہ کون سے ایسے ذرائع یا ایسے حالات تھے جس کے تحت اس مسافر بردار طیارے کو پرواز کی فوری اجازت مل گئی، حالانکہ بہت بڑے میزائل حملے سے پہلے یہ ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ یقیناً ایران کے اندر بھی کچھ ایسی قوتیں ہیں جو انقلاب ایران کے بعد سے بہت کمزور ہو چکی ہیں، لیکن انقلاب کے لیے کئی دفعہ بہت شدید مشکلات بھی پیدا کر دیتی ہیں اور یہ کارروائیاں کرتی رہتی ہیں، اور یہ کارروائی کسی ایسے کی گروپ کی محسوس ہوتی ہے۔ امریکہ کے لیے خلیج میں رہنا اس کی معیشت، دفاع اور خارجہ پالیسی کے لیے بے انتہا اہم ہے۔ اسی لیے اس نے عمان، کویت، سعودی عربیہ سمیت دیگر علاقوں میں اپنی افواج رکھی ہوئی ہیں۔ بحیرہ عرب میں بھی اس کے جہاز ہر وقت پھرتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک نئی حقیقت بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ روس بھی ان علاقوں میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ روس سرد جنگ کے دور میں شام، عراق اور لیبیا، مصر میں بہت اچھی طرح رہ چکا ہے اور بڑے لمبے تعلقات رکھ چکا ہے، بہت زیادہ اسلحہ بھی فراہم کر چکا ہے اور وہ اس علاقے کی میتھولوجی سے بڑی اچھی طرح واقف ہے۔ اسی لیے وہ اس علاقے کو بہت اہمیت دے رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس علاقے کی اصل حقیقت کیا ہے اور امریکی اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں۔ امریکیوں کو اگر اپنی فوج عراق سے نکالنا پڑی تو اس کے لیے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایران تو پہلے ہی وہاں پہ مضبوط ہو رہا ہے، لیکن روس بھی اب وہاں پہ آنکھیں لگائے بیٹھا ہے، جو تیل کی دولت سے مالا مال عراق کو اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش میں ہے۔ روس اگر اس طرف آ جاتا ہے تو یہ امریکیوں کے لیے مزید بری خبر ہوگی۔ امریکیوں کے لیے خلیج میں ایران بہت بڑا سوالیہ نشان بن چکا ہے۔ اگر ایران آبنائے غربت کا راستہ بند کر دے تو یورپ اور امریکہ ہمیشہ کے لیے ایڑیاں رگڑتے رہیں گے اور منت سماجت پر اتر آئیں گے۔ یہ ایسا واقعہ چند سال پہلے ہو چکا ہے جب ابنائے حرمز کو ایران نے کچھ عرصے کے لیے بند کیا تھا اور تمام امریکی اور یورپی میڈیا ایران پر چڑھ دوڑا تھا اور بعد میں کوشش کر کے اس کو کھلوایا گیا تھا۔ ایران نے انڈیا کے تعاون سے چابہار میں بھی نئی بندرگاہ بنا لی ہے۔ یہ بندرگاہ گوادر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بھارتی ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں بھی اپنے قدم جمائے رکھے ہیں اور اس کی بڑی وجہ امریکی امداد تھی۔ امریکہ بہت زیادہ خواہش مند ہے کہ انڈیا افغانستان میں رہے اور اس کا ساتھ دے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ دونوں ہی سی پیک کو اپنے لیے بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اور چین ایک مرتبہ اس میں کامیاب ہو گئے تو امریکہ کے لیے خلیج میں کوئی جگہ نہ ہوگی اور اسرائیل کے لیے بھی کئی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ دوسری طرف بھارت کی معیشت پر بھی سی پیک کے بہت ہی برے اثرات پیدا ہوں گے اور بھارت میں بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جو معاشی سطح پر بہت ہی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ بھارت خلیجی ممالک کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے اور وہاں پہ اچھا اثر و رسوخ بھی رکھتا ہے، کیونکہ بھارت تیل کی خریداری میں بہت زیادہ آگے جا چکا ہے اور بھارت بہت وسیع پیمانے پر خلیجی ریاستوں سے تیل خریدتا ہے۔
پاکستان میں بھی ساری چہل پہل بھارت کو بیک گراؤنڈ میں لے جائے گی، اس لیے بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان پھلے پھولے اور پاکستان میں معیشت بہتری کی طرف جائے، کیونکہ یہ اس کے حق میں کسی بھی صورت نہیں ہے۔ اگر پاکستان بہتر ہوتا ہے تو انڈیا کو فائدہ بہرحال ہوتا ہے، لیکن انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگر پھل پھول گیا تو انڈیا کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ پاکستان نے اپنے تعلقات خلیج سے بہتر بنا لیے ہیں، ایسے میں پاکستان سینٹرل ہب بن سکتا ہے جو امریکہ اور انڈیا کو منظور نہیں ہے۔ بھارت کی کشمیر پالیسی اور مسلم دشمنی کا محور بھی یہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر کشمیر پالیسی کو پوری طرح کامیاب نہ بنایا گیا تو بھارت کے لیے کئی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ بھارت دراصل حقیقت یہ چاہتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کشمیر کے سے آگے چلا جائے اور آگے جا کر گلگت بلتستان تک راستہ روکے۔ یہ وہ راستہ ہے جو پاکستان اور چین کو آپس میں زمینی طور پر ملاتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ روزانہ کا راگ ہے کہ بھارتی جرنیل آزاد کشمیر پر قبضے کی بات کرتے ہیں۔ وہ دراصل آزاد کشمیر پر قبضے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کسی طرح سی پیک کا راستہ روک لیا جائے اور راستہ بند کر دیا جائے، جو کہ انڈیا کے لیے ہی بہت بہتر ہے۔ چین اور پاکستان کے درمیان یہ راستہ بند ہو گیا تو انڈیا کی سطح خیر ہے، لیکن انڈیا یہ کام اتنی آسانی سے کر بھی نہیں سکتا۔ کارگل کی جنگ میں بھارتی بے چینی بھی اسی وجہ سے تھی کہ اگر کارگل پر پاکستان کا قبضہ ہو جاتا تو بھارت بہت بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا اور گلگت بلتستان کی قربت بھی حاصل نہ ہو سکتی، کیونکہ یہ گلگت بلتستان کا راستہ ہی ہے جو سی پیک کو بہت آسانی سے میسر ہے۔ سی پیک کے اس راستے کو روکنے کے لیے کارگل کا انڈیا کے ہاتھ میں ہونا بڑا ضروری تھا، اسی لیے کارگل کو ہر صورت اپنے پاس رکھا گیا۔ سیاچن تک رسائی بھی مشکل ہو جانی تھی اور کارگل کی طرف سے انڈیا کو بہت سارے مسائل پیدا ہو جانے تھے، کیونکہ کارگل ہی وہ علاقہ ہے جس سے سیاچن اور گلگت بلتستان اور دیگر علاقوں پر انڈیا آسانی سے اپنا کنٹرول کر سکتا ہے، اور پاکستان کی کوشش تھی کہ کارگل کو اپنے ہاتھ میں کر لیا جائے، جو کہ کامیاب نہ ہو سکی، جس میں بہت سارے مسائل اور بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ چین کا بارڈر بھی اس سے بہت قریب ہے اور چین بھی اس علاقے میں کارگل اور دیگر علاقوں پر کنٹرول کا خواہش مند ہے، کیونکہ چین کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اگر انڈیا اس علاقے پر اپنے آپ کو مضبوط کر لیتا ہے تو انڈیا کے لیے تو آسانی ہوگی، چین اور پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور بہت زیادہ انویسٹمنٹ ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے، انڈیا آگے بڑھ کر اس علاقے کو اپنے قبضے میں نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ چین اور پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے اور پاکستان اور چین اس پر بہت اچھی طرح نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن امریکہ اس معاملے کو بہت زیادہ ہوا دینے کی کوشش میں ہے، وہ اس موقع کی تلاش میں ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا ایڈونچر پیدا کر دیا جائے جس سے سی پیک کا معاملہ رک جائے اور اس علاقے میں ایسا طوفان برپا ہو کہ سی پیک کی طرف کسی کی توجہ ہی نہ جائے۔ چین میں آنے والے یہ کرونا وائرس کا طوفان بھی در حقیقت امریکہ کے لیے بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات میں چین ایسا پھنس چکا ہے کہ اس کو بہتر ہوتے ہوتے 2 سے 2.5 ماہ لگ جائیں گے اور سی پیک پر بھی کام فوری طور پر رک گیا ہے۔ پاکستان کو اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی نظر رکھنا ہوگی اور پاکستان کو چاہیے ہوگا کہ وہ ان معاملات کو بہت اچھی طرح سے دیکھ کر رکھے، کیونکہ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا واقعہ پاکستان کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور پہلے سے پریشان معیشت لے کر پاکستان کسی بھی نئے مسئلے کی طرف جا سکتا ہے۔